یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یہ آیت کریمہ ہے جس کے بارے میں کچھ گزارشات کافی عرصے سے کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں پہلے تو ہم سب لوگوں کو تقوی اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے، اس کے بعد دو جملے ارشاد فرمائے ہیں جو تقوی کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے وہ بتایا۔ دو باتوں کی تلقین کی ہے کہ ان دو باتوں پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے گا۔ ان میں سے پہلی بات ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اور جیسا کہ بار بار عرض کیا ہے کہ مفسرین نے اس کے معنی یہ بیان کیا ہے کہ عمل صالح اختیار کرو، نیک عمل اختیار، جتنا نیک عمل اختیار کرو گے اتنا ہی تقوی دل میں پیدا ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کے اگر لفظی معنی دیکھے جائیں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرو، ایسے راستے تلاش کرو جس سے تم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہو جائے۔ ایک مرتبہ یہ کام ہو جائے کہ بندے کا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط ہو تو پھر تقوی کی منزل خود بخود آسان ہو جاتی ہے اور انسان اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے۔ اور یوں تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے بہت راستے ہیں، یہاں تک کہا گیا کہ طرق الوصول الی اللہ تعالی بعدد انفاس الخلائق، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے اتنے ہیں جتنے مخلوقات کے سانس، یعنی ہر آدمی کا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا الگ راستہ ہے، ہو سکتا ہے الگ ہو۔ ایک تاجر ہے وہ کس طرح پہنچے اس کا راستہ الگ ہے، ایک کاشتکار ہے وہ کس طرح پہنچے اس کا راستہ الگ ہے، ایک ملازم ہے کس طرح پہنچے اس کا راستہ الگ ہے، ایک معلم ہے استاد ہے وہ کس طرح پہنچے اس کا راستہ الگ ہے، ایک طالب علم ہے وہ کس طرح پہنچے اس کا راستہ الگ ہے۔ اسی راستے کی تعیین کے لیے ساری شریعت آئی ہے۔ شریعت جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے بتانے کے لیے آئی ہے۔ شریعت کے لفظی معنی بھی راستے کے ہیں، لغت میں شریعت کے کیا معنی؟ راستہ۔ کس چیز کا راستہ؟ کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا راستہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا راستہ۔ تو شریعت ساری کی ساری شریعت جس میں احکام ہیں وضو کے، طہارت کے، نماز کے، زکوٰۃ کے، حج کے، رمضان کے روزوں کے، مخلوق بندوں کے حقوق کے، شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، باپ کے حقوق، ماں کے حقوق، جتنے بھی یہ راستے نظر آ رہے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے راستے ہیں۔ اور انسان زندگی میں جو عمل بھی کر رہا ہے وہ اگر نیک نیتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرے، چاہے وہ بظاہر دنیا کا کام نظر آ رہا ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ کسی اور وقت اس کی انشاءاللہ تفصیل عرض کروں گا۔ تو راستے تو بے شمار ہیں اور اس کی تفصیل شریعت میں بیان کی ہے، لیکن میں عرض یہ کیا تھا کہ ہم جیسے کمزوروں کے لیے کوئی ایسا سہل راستہ، آسان راستہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور اس کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہونے کی منزل ہمارے لیے آسان ہو جائے اور جلدی ہو جائے، اس کے لیے میں نے دو باتیں عرض کی تھی کہ ان دو باتوں کا اگر بندہ اہتمام کر لے اپنی زندگی میں، مشق کر کے اہتمام کر لے، تو جتنا زیادہ اس کا اہتمام کرے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انشاءاللہ قرب ہوگا اور اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ ایک راستہ ہے دعا کا، جس کے اوپر میں کئی بیانات کر چکا ہوں کہ اپنی ہر بات، ہر حاجت چھوٹی ہو یا بڑی ہو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالیں۔ کچھ ایسا بن جائے کہ چلتے پھرتے ہر وقت کو کچھ نہ کچھ اللہ میاں سے مانگ رہا ہو، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے۔ حاجات بے شمار ہیں بندے کی، تو چھوٹی سے چھوٹی حاجت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالے، چاہے زبان سے چاہے دل سے، جس وقت بھی جو حاجت بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معصور دعائیں تلقین فرمائیں مختلف اوقات میں، صبح اٹھو تو یہ پڑھو، اور غسل خانے میں جاؤ تو یہ پڑھو، باہر نکلو تو یہ پڑھو، مسجد میں جاؤ تو یہ پڑھو، گھر میں جاؤ تو یہ پڑھو، سواری پہ سوار ہو تو یہ پڑھو، یہ سب اسی بات کی عادت ڈالنے کے لیے ہے کہ بندہ ہر وقت اپنے پروردگار سے رابطے میں رہے، ہر وقت اپنے پروردگار سے کچھ نہ کچھ مانگتا رہے۔ تو ایک چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ تک جلدی اور آسان طریقے سے پہنچنے کی
ایک بہت ہی آسان تدبیر یہ ہے. اب کیا بتاؤں کہ بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ جب کسی وقت گناہ کا تقاضا ہو رہا ہو دل میں کسی گناہ کا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے، یا اللہ یہ شیطان مجھے پریشان کر رہا ہے، یا اللہ یہ نفس مجھے پریشان کر رہا ہے، مجھے فلاں گناہ کی طرف مائل کر رہا ہے، یا اللہ یا تو مجھے اس سے بچا لے یا پھر مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت بھی، عین اس حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے. تو اتنی سہل تدبیر ہے. اور یہ جو فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، کہ مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا. تو جب پکارے گا بندہ اللہ تعالیٰ کو تو جواب ضرور دیں گے وہ. اب جواب چاہے اس شکل میں ہو کہ جو مانگ رہے ہیں وہ دے دی جائے، چاہے اس شکل میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے تمہیں نواز دیں، لیکن پکارتے رہو. ایک راستہ تو یہ ہے. دوسرا راستہ جو بڑا آسان بھی ہے اور بڑا ضروری بھی ہے اور انتہائی مؤثر بھی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر کثرت سے شکر ادا کرنا. ہر وقت بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے. آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، منہ میں بولنے کی طاقت ہے، زبان چل رہی ہے، ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں، چلنا پھرنا ہو رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو انسان ہر وقت ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ بندہ اگر شمار بھی کرنا چاہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کبھی شمار نہیں کر سکتا. اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حق تو بندہ ادا کر ہی نہیں سکتا. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے گلستان، پہلے بہت پڑھائی جاتی تھی، اہتمام سے پڑھائی جاتی تھی. وہ در حقیقت بڑی عارفانہ کتاب ہے. اس کی جو مقدمہ ہے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، وہ اس میں فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں آپ کا کیسے شکر ادا کروں. شکر ادا کرنا تو چاہتا ہوں لیکن شکر کیسے ادا کروں کہ میرا جو سانس آ رہا ہے، سانس جو چل رہا ہے، تو سانس کا باہر آنا ایک نعمت، اندر جانا دوسری نعمت. سانس اگر اندر جائے باہر نہ آئے تو کیا ہوگا؟ موت. سانس باہر آئے اندر نہ جائے تو کیا ہوگا؟ موت. لہذا سانس کا اندر جانا ایک نعمت اور سانس کا باہر آنا دوسری نعمت. تو اگر میں صرف سانس کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہوں تو ہر سانس پر دو شکر واجب ہیں، ایک سانس کے اندر جانے پر، ایک سانس کے باہر آنے پر. اب اتنی دیر میں الحمدللہ کہوں گا یا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ مجھے سانس آ گیا، اتنے میں دوسرا سانس آ جائے گا، پھر دو نعمتیں، پھر دو شکر. اس کا شکر ادا کرنا چاہوں گا تو تیسری مرتبہ سانس آ جائے گا، اور پھر دو نعمتیں، پھر دو شکر. ساری زندگی اگر میں صرف سانس آنے کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہوں، ساری زندگی اس کے سوا کوئی اور کام نہ کروں، تب بھی صرف سانس کی نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور کتنی نعمتیں، اور نعمتوں کو چھوڑ دو، صرف سانس کے آنے جانے کی نعمت، اس کے شکر کا میں شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. تو حقیقت میں تو شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادا ہو نہیں سکتا. اتنی نعمتوں کا ایک انبار ہے، ایک بارش ہے ہر وقت انسان کے اوپر. لیکن جتنا زیادہ جتنا بھی کر سکے تو آدمی کو یہ چاہیے کہ ہر چھوٹی بڑی نعمت پر جو اس کو حاصل ہو، جب بھی کوئی خوشی حاصل ہوئی، کوئی راحت ملی، کوئی مزہ آیا، کوئی لذت حاصل ہوئی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالے. اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا آپ کی حمد کرتا ہوں، آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. آپ باہر جا رہے تھے، سواری تلاش کرنا چاہ رہے تھے، سواری مل گئی، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ مجھے سواری مل گئی. گھر میں داخل ہوئے تو وہاں پر گھر والوں کو اچھی حالت میں پایا، اے اللہ آپ کا شکر. ہر بڑی چھوٹی بڑی نعمت پر شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو. یہ میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بزرگوں نے اس کی مشق کرائی ہے، اس پر مجاہدہ کروایا ہے، تمرین کرائی ہے. اس کے بعد حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ تقریباً ہر وقت بندہ یا کوئی دعا کر رہا ہوتا ہے یا شکر ادا کر رہا ہو. کوئی حاجت ہے دعا کر رہا ہے، کوئی حاجت پوری ہو گئی یہ شکر ادا کر رہا ہے. یہ جو دماغ میں چکی چل رہی ہے خیالات کی، ادھر کی ادھر کی، ساری دنیا کے خیالات چکر لگا رہے ہیں. ان خیالات کی رو کو ذرا سا پلٹ کر، اس کا راستہ بدل کر
ان دو چیزوں پر مرکوز کر دو، یا اللہ یہ حاجت ہے یہ پوری کر دیجئے، یا اللہ یہ آپ نے مجھے اچھی چیز عطا فرمائی ہے میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں۔ تو شکر ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی عبادت ہے۔ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، فرماتے تھے کہ یہ شکر ایسی عبادت ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ کیا عبادت کر رہا ہے بندہ۔ اگر تم نفلیں پڑھ رہے ہو تو اس میں ریاکاری کا بھی احتمال ہے، اس میں عجب بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی میں بڑا عبادت گزار بن گیا، اور نہ جانے کیا کیا مقاصد نفس اس میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن شکر ایسی نعمت ہے، عبادت ہے، دل ہی دل میں، زبان سے کیا یا نہیں کیا، زبان سے کر لے تو زیادہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق دے، لیکن اگر بالفرض زبان سے نہیں بھی کیا، دل میں، دل یہ کہہ رہا ہے، بار بار دل جو ہے وہ کہہ رہا ہے یا اللہ کتنا اچھا کام کر دیا آپ نے، یا اللہ میرا کام کس طرح بنا دیا، یا اللہ آپ نے میری یہ مشکل حل کر دی، یا اللہ یہ میرا کام ہو گیا، تو کیا ہوگا کہ دل ہر وقت ایک ایسی عبادت میں مقصود ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں۔ میان عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبی را ہم خبر نیز، سمجھے نا، یہ عاشق اور معشوق کے درمیان، محب اور محبوب کے درمیان ایک ایسا راز ہے کہ کہتے کرامن کاتبی کو بھی خبر ہے کہ نہیں، اللہ ہی جانے، سمجھے، کیونکہ علیم بذات صدور تو وہ ہے، سینے کی باتوں کو جاننے والا تو وہ ہے۔ دل دل میں اگر تم نے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کر لیا۔ اب دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سکھائی، اب بیت الخلاء میں جا رہا ہے آدمی، بیت الخلاء میں جانا ایک ایسی بات ہے کہ اس کو لوگوں کے سامنے تذکرہ کرتے ہوئے بھی آدمی کچھ شرماتا ہے کہ بھئی بیت الخلاء میں جانا، تو وہاں پر بھی کہا، پہلے تو کہا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میاں سے دعا مانگو، ٹھیک ہے، شروع میں، یا اللہ میں جا رہا ہوں ایسی جگہ جہاں پر کہ نجاستیں ہیں، تو شیطان خبیث یہاں پر آ سکتے ہیں، اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان مجھے پریشان نہ کریں۔ جاتے ہوئے تو دعا تلقین کر دی۔ جب فارغ ہوئے تو کیا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، شکر ادا کرو، غلاظت باہر نکل گئی، غلاظت باہر نکل گئی، تو غلاظت باہر نکل گئی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ اگر کہیں یہ غلاظت جسم میں رہ جاتی اور نہ نکلتی، بتاؤ دیکھو قبض ہو گیا کسی آدمی کو، ہے نا، تو قبض ہو گیا، تو قبض ہونے کی حالت میں کہتے ہیں قبض جو ہے وہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے، اگر قبض ہو جاتا باہر نہ نکلتی، یہ جو اندر گندگی ہے یہ اندر کیا فساد مچاتی، تو اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا کہ اس پر بھی شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ، جس کے معنی یہ ہے کہ جس وقت بندہ قضاء حاجت کر رہا ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا وہ ذریعہ بن گیا کہ یہ گندگی جو مجھے نظر آ رہی ہے باہر اللہ تعالیٰ نے نکال دی ہے، اگر اندر رہتی تو کیا فساد مچاتی۔ تو توجہ اس طرف دلائی کہ جو معمولی باتیں جن کو آدمی نظر انداز کر دیتا ہے، بیت الخلاء میں گیا اور واپس آ گیا اور واپس آ گیا، غفلت کی حالت میں گیا، غفلت کی حالت میں واپس آ گیا، لیکن جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب چاہتا ہے وہ اس کے اوپر بھی شکر ادا کرتا ہے، چاہے دل میں کرے چاہے زبان سے کرے، چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو۔ جب عادت ڈالتا ہے بندہ تو عادت پڑ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو بڑا ہی پسند کرتے ہیں شکر کرنا۔ کیا کتنا پیار سے کہہ رہے ہیں اللہ میاں قرآن کریم میں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بندے بنو اور ایمان لے آؤ۔ تو شکر کیوں اللہ تعالیٰ شکر کو ذریعہ بتا رہے ہیں عذاب دور کرنے کا، ہم کیا کریں گے تمہیں عذاب لے کے، ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا اگر تم شکر گزار بنو۔ اور شکر گزار بندے کی حضرت نوح علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر 1000 سال تقریباً زندہ رہے اور ساری زندگی دین کا کام کیا، تبلیغ کی، دعوت دی، اور ان کی تعریف کیا کی قرآن کی، انہ کان عبدا شکورا، وہ ایسے بندے تھے جو شکر گزار تھے۔ شکر گزاری کا اللہ تبارک و تعالی اتنی قدر پہچانتے ہیں، کان اللہ شاکرا علیما، اللہ تبارک و تعالی خود شکر کرنے والوں کی قدر کرتے ہیں۔ اور شکر کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی چیز بنایا ہے کہ یہ جتنا بندہ زیادہ شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر، اتنا ہی شیطان کے حملے سے محفوظ رہے گا۔ کیونکہ دیکھو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یا اللہ اس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکلنا پڑا ہے، تو اب میں اس آدم کی اولاد کے اوپر حملے کروں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، چاروں طرف سے اس کے اوپر حملہ کروں گا۔ حملہ کرنے کا کیا نتیجہ ہوگا
کہتا لا تجدو اکثرہم شاکرین، اس کا نتیجہ یہ ہوگا میرے حملے کرنے کا کہ ان میں سے اکثر لوگ کو تم شکر گزار نہیں پاؤ گے. اے اللہ آپ شکر گزار نہیں ہو، یعنی میں ان کو شکر ادا کرنے سے غافل کر کے ناشکرا بنا دوں گا. یہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ اور نتیجہ، حملوں کا نتیجہ یہ بتایا. اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ جو بندہ زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرتا ہو انشاءاللہ وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے گا. جتنا اب دیکھو تکبر کیوں پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں، وہ اپنی بڑائی کا احساس اس کے دل میں ہوتا ہے، دوسروں کی حقارت کا احساس دل میں ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یا اللہ جو بھی نعمت مجھے ملی ہے، اگر میرے پاس صحت کی نعمت ہے تو آپ کا شکر، اگر آپ نے مجھے علم دیا ہے تو آپ کا شکر، اگر آپ نے مجھے صحت دی ہے تو آپ کا شکر، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے. تو شکر ادا کرنے کا معنی یہ کہ مجھے تو میں تو استحقاق نہیں رکھتا تھا اس کا، آپ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا، لہذا تکبر کہاں سے آئے گا؟ شکر گزار بندے کے دل میں تکبر نہیں آ سکتا، کیونکہ شکر کے معنی یہ ہے کہ مجھے شکر اسی وقت ادا کیا جاتا ہے کہ جب کسی شخص نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو احسان کر دیا ہمارے اوپر، تو شکر ادا کیا جاتا ہے. سمجھے نا؟ اگر کسی کا قرض، کسی کے ذمہ قرض واجب تھا ہمارا اور اس نے قرض ادا کر دیا، خیر کہہ دو شکر بھی الگ بات ہے، لیکن شکر کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اس کے ذمہ فرض تھا کہ وہ ادا کرتا، تو شکر نہیں. شکر تو اس کا ہے کہ اس نے قرض دیا تھا، لیکن جب اس نے واپس کیا تو واپس کرنا کوئی انعام نہیں، کوئی احسان نہیں ہے نا. لیکن اگر وہ جتنا دیا تھا اس سے کچھ زیادہ دے دے اپنی مرضی سے، پہلے سے شرط لگائے بغیر، قرض مانگا تھا 100 روپے اور طے ہوا تھا کہ 100 روپے واپس کریں گے، لیکن 100 کے بجائے اس نے 110 دے دیا اپنی مرضی سے، پہلے سے طے کیا. اب پہلے سے طے کر لیا تو سود ہو گیا، لیکن بغیر پہلے سے طے کیے ہوئے وقت پر آپ نے زیادہ دے دیا. جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہی تھی کہ جب کسی سے کوئی ادھار معاملہ کرتے تھے کوئی زیادہ دے دیا کرتے تھے، تو اب اس کا شکر